صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج سے کافیہ کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صحیح طریقے سے اپنی معافی ضمیر کو ادا کر کے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کتاب کا اسباق کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں کتاب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے نا؟ تو پہلے شروع کر لے جس طرح سے شروع کی جاتی ہے کتابیں، رب یسیر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا، رب زدنی علما نافعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ کتاب کافیہ جو فن نحو کی معروف کتاب ہے اور درس نظامی میں داخل ہے، زمانہ دراز سے اس کتاب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، پہلے آپ اس کتاب کے مصنف کے تعلق سے جان لیں چند باتیں، پھر سبقن ہم اس کا اسباق کو پڑھیں گے اور ہم پڑھاتے رہیں گے۔ تو مصنف کافیہ رحمت اللہ علیہ کا مختصر تعارف آپ پہلے سن لیں۔ اس کتاب کا نام کافیہ ہے، جانتے ہی ہیں۔ تو مصنف کا نام اس میں گرامی ہے عثمان، اور کنیت ہے ابو عمر، اور لقب ہے جمال الدین، اور والد کا اس میں گرامی عمر ہے۔ ذہن میں بات بتاتے جائیں۔ حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ آپ کے والد امیر عز الدین کے یہاں دربان تھے، جسے عربی میں حاجب کہتے ہیں، پس اس لیے آپ ابن الحاجب کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جمال الدین ابو عامر عثمان بن عمر بن ابو بکر بن یونس الدوینی۔ سن ولادت اور جائے ولادت کے تعلق سے بھی آپ جان لیں۔ تو کہتے ہیں آپ کی ولادت باسعادت مصر کے صوبہ قوسیہ کی بستی اسنا میں 570 ہجری میں ہوئی۔ اب تحصیل علم بھی جو کیے ہیں صاحب کافیہ، اس کے تعلق سے بھی مختصر آپ لوگ جانیں، اور تدریس کے تعلق سے بھی۔ تو آپ نے قاہرہ میں حفظ کیا، علامہ شاطبی سے قرأت پڑھی، علامہ ابو الجود سے قرأت سبعہ پڑھی، اور شیخ ابو منصور آپ پاری سے علم فقہ مالکیہ میں حاصل کیا، علم فقہ مالکیہ میں حاصل کیا۔
ابن البنا سے علم ادب حاصل کیا، اور علامہ بصیری کا بھی سماع فرماتے رہے۔ علوم اسلامیہ کی تکمیل کرنے کے بعد جامع دمشق میں عرصہ دراز تک درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ پھر مصر آئے، مدرسہ فاضلیہ میں صدر مقرر ہوئے، باحیثیت صدر مقرر ہوئے۔ آپ کو فقہ مالکیہ کے ساتھ ساتھ علم نحو پر مہارت تامہ تھی۔ اپنی مختلف کتب میں دیگر نحویوں سے نحو کے مسائل میں اختلاف کیا، اور بعض قواعد پر تو ایسے اعتراضات کیے کہ جن کا جواب ہی ممکن نہیں۔ آپ بلند پائے فقیہ، اعلیٰ مناظر، متقی و پرہیزگار اور ثقہ و متواضع شخصیت تھے۔ آپ نے کثیر کتب تصانیف فرمائی جو تحقیق و تدقیق میں بے مثال ہیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: المختصر فی الاصول، جمال العرب فی علم الادب، شافیہ، المقصد الجلیل فی علم الخلیل۔ یہ سب آپ کی کتابیں ہیں، اور بھی دیگر کتابیں ہیں۔ جامع الامہات، کافیہ۔ اب آپ جس دانے فانی سے رخصت ہوئی اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا جانیں۔ آخر میں مستقل قیام کے ارادے سے اسکندریہ آئے، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد 26 شوال المکرم 646 ہجری بروز جمعرات کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ باب البحر کے بہار شیخ صالح ابن ابی اسامہ کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ کون؟ علامہ ابن حاجب علیہ الرحمۃ الرضوان۔ تو یہ کتاب کافیہ بہت جامع اور معنی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب اس کافیہ سے انشاءاللہ ہم اور آپ کل سے بسم اللہ کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ سے شروع کر کے یہ تو مصنف کے حالات تھے جو میں نے آپ کو بتایا، اور جہاں تک امید کہ آپ لوگ جب کافیہ پڑھنے آئے ہیں تو آپ لوگوں کے علم نحو کی تعریف، علم نحو کا موضوع، اسے غرض و غایت، یہ سب تو پتہ ہی ہوگا، اور علم نحو کا مدون کون ہے، یہ ساری بات تو آپ کو ذہن نشین ہوگی، کیونکہ آپ اس سے قبل جو ہے نحو کی کئی کتابیں پڑھ چکے ہیں، اس لیے میں ان باتوں کو میں یہاں دہرانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ لوگوں کو مختصر میں نے صاحب کتاب کے تعلق سے بتایا، ان کو ذہن و فکر میں بسائیں، پھر انشاءاللہ کل سے آگے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی خامی اگر ہو یا سننے میں کوئی کمی آ جائے تو آپ لوگ پھر سے ہمیں پوچھیں۔